دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل پاسبانی ملت کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر اپنے آپ کو ڈھال دینا ہوگا، اپنے آپ کو نچھاور کر دینا ہوگا، اپنے آپ کو ان کی زندگی پر ہمیں قربان کر دینا ہوگا۔ جب جا کے ہمیں پتہ لگے گا، جب جا کے یہ معلوم ہوگا کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس مہینے میں غالباً 22 جمادی الآخر کو آپ کا وصال ہے اور آپ اس دنیا فانی سے رحلت کر جاتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر لمحہ ہر وقت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتے تھے اور سب سے بڑی محبت، سب سے زیادہ عقیدت نبی پاک علیہ السلام سے رکھا کرتے تھے۔ سب نے، جتنے بھی صحابہ ہیں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، تو بعض نے یہ کہا، بعض صحابی رسول نے یہ کہا کہ آپ اگر نبی ہیں تو انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑا کر دیں، آپ اگر نبی ہیں تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیں، آپ اگر نبی ہیں تو یہ معجزہ دکھا دیں، وہ معجزہ دکھا دیں۔ تو لوگوں نے، صحابہ نے جو ایمان لایا، معجزات دیکھ کر ایمان لایا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق جو ایمان لائے معجزات دیکھ کر کے نہیں، بلکہ مصطفیٰ نے کہا ابوبکر کلمہ پڑھ لے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید پڑھ کر دامن اسلام سے جڑتے گئے، حضور علیہ السلام کی غلامی اختیار کر لی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان اقدس ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں جلوہ فرما ہیں اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں ہیں۔ جب مکے کے جبر والے آتنکوادوں نے، کافروں نے نبی علیہ السلام پر ظلم کرنا چاہا، حضور علیہ السلام پر اذیت پہنچانا چاہا، حضور علیہ السلام کو لوگوں نے مارنا شروع کر دیا، اذیت دی، تو اس وقت کوئی بڑھ کے نہیں آیا، بلکہ لوگوں نے کہا کہ ابو بکر کو بلایا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں، ان کا فرمان ہے کہ میری نظر میں اگر کوئی کائنات میں سب سے بڑا بہادر ہے تو ابو بکر صدیق ہے، ان سے بڑا بہادر کوئی نہیں۔ جب کافر اذیت پہنچاتے تھے حضور علیہ السلام کو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے اور ان کی گردنوں کو پکڑ پکڑ کے اٹھا کر پھینک دیتے تھے، اور حضور علیہ السلام سے جدا کر کے حضور علیہ السلام کے جسم اقدس سے اپنے آپ کو ملا لیتے تھے اور کہتے تھے حضور کے جسم کے اوپر آپ لیٹ جاتے تھے۔ جتنی اذیتیں ہوتی تھی، لاٹھیاں برسنا ہوتا تھا، پتھروں کی بارش ہوتی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی پشت انور برداشت کرتی تھی، حضور پر آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ اتنی محبت تھی حضور علیہ السلام سے، اتنا پیار تھا حضور علیہ السلام سے۔ ہجرت کے موقع پر دیکھ لو، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ میں ہے حضور کے، اعلان ہو گیا کہ جتنے بھی اہل ایمان ہیں
وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ جب ہجرت کا وقت آیا تو سارے صحابہ ہجرت کرنے لگے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کہتے یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہو گیا تو آپ میرے ساتھ تشریف لے جائیں گے، میرے ساتھ چلیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کوئی چھوٹے موٹے آدمی کا نام نہیں ہے، سب سے بڑے تاجر کا نام ہے۔ کپڑے کی تجارت بھی کرتے تھے آپ، اور کپڑے بنانے کی جو کپڑے جہاں پر بنائے جاتے تھے وہ کارخانہ بھی تھا آپ کا مدینہ منورہ میں۔ اتنے بڑے رئیس تھے، اپنا مال اور اپنی جان سب کچھ نالین پاک مصطفیٰ پر نچھاور کر دیا، انہوں نے سب کچھ مٹا دیا، سب کچھ دے دیا۔ جب اعلان ہوا تو رات ہوئی، جب آپ اپنے گھر جلوہ فرما ہوئے تو رات میں ایک رات حضور علیہ السلام ان کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور دروازے پر جو ہی اپنا دست کرم رکھتے ہیں تو جو ہی دروازے پر دستک لگانا تھا، ہاتھ رکھنا تھا، اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق جلدی سے دروازہ کھول دیے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے ابوبکر صدیق رات میں سویا نہیں آپ نے؟ کہا یا رسول اللہ سونا کس کو ہے؟ یا رسول اللہ جس دن سے وہ خبر سنا ہوں میں، آپ کی زبان اطہر سے جو بات سنی ہے میں نے کہ ہمیں ہجرت کرنا ہے، آپ کے ہمراہ جانا ہے، میں تو منتظر بیٹھا ہوں، رات میں نیند نہیں آتی، میں آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوں یا رسول اللہ جب حکم ہوگا کہیں ابوبکر تاخیر نہ کر دے، حکم مصطفیٰ پر عمل کرنے سے تاخیر نہ ہو جائے، اس لیے رات بھر جاگتا رہتا ہوں، انتظار میں ہوں کہ یا رسول اللہ کب آپ کا حکم آئے اور پھر میں کب آپ کے ہمراہ نکل پڑوں، کب جاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور علیہ السلام کے ساتھ نکل پڑے، ہجرت کر رہے ہیں، اور اونٹنیوں کو تیار کیا گیا۔ جو حضرت ابوبکر صدیق کے غلام تھے وہ کہنے لگے، ان سے حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ غار ثور میں آ جانا، اور پھر اس کے بعد اللہ حضرت ابوبکر صدیق بھی ہمراہ ہیں، حضور نبی پاک علیہ السلام جا رہے ہیں، اور کدھر ہجرت کر رہے ہیں، ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کبھی حضور کے آگے چل رہے تھے، کبھی حضور کے پیچھے چل رہے تھے، کبھی دائیں بائیں چاروں طرف گھومتے تھے۔ جب صحابہ نے پوچھا ابوبکر حضور کے گرد میں کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے اور کبھی پیچھے، آپ ایسا کرتے تھے کیوں؟ ایسا کیوں کرتے تھے؟ حضور کے پیچھے پیچھے چلتے، کہنے لگے کہ میں اس لیے چلتا تھا کہ کوئی دشمن مصطفیٰ پر حملہ کرے، کوئی تیر چلائے تو سب سے پہلے ابوبکر کو لگے، ابوبکر کے سینے کو پیوست کرے، لیکن حضور تک وہ تیر نہ پہنچے، اس لیے میں حضور کے آگے پیچھے دائیں بائیں چکر لگایا کرتا تھا۔ اللہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور پھر اس کے بعد پہنچ جاتے غار ثور میں۔ جو حجاج کرام جاتے ہیں نا حج کرنے کے لیے تو غار ثور میں حاضری لگانا چاہیے، چونکہ ہجرت کر کے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس غار میں 3 دن 3 راتیں گزاری ہے، وہاں پر جانا چاہیے، وہاں کی زیارت کرنی چاہیے۔ لیکن کچھ دوپٹے والے مولوی صاحب، دوپٹے والے، عورتیں دوپٹہ نکال کے پھینک رہی ہے، لیکن کچھ دوپٹے والے مولوی صاحب کہتے ہیں غار ثور میں نہیں جانا چاہیے، شرک ہو جاتا۔ وہ دوپٹے والے وہ بول جاتے ہیں کہ شرک ہوتا ہے، وہاں نہیں جانا چاہیے، لیکن میں تمہیں تلقین کر رہا ہوں، میں تمہیں ہدایت دے رہا ہوں کہ اگر تمہیں یہ موقع فراہم ہو اور خانہ کعبہ کو جاؤ حج کرنے کے لیے تو حج کرنا، اور حج سے فارغ ہونے کے بعد غار ثور کی زیارت کرنا، چونکہ اس غار میں مصطفیٰ علیہ السلام 3 دن 3 راتیں گزارے ہیں۔
وہاں شرک نہیں ہوتا. یادوں کو اللہ رب العزت نے یادوں کو مٹایا نہیں. اگر مٹانا ہوتا اور جس مقرب اور محبوب جگہوں کی یادیں مٹانا ہوتا تو مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان بھی ہے، اس کو بھی مٹا دیتا. لیکن رب نے مٹایا نہیں، بلکہ یہ ضروری قرار دے دیا. صفا مروہ پر دوڑ رہے ہیں، یہ کن کی یاد ہے؟ حضرت ہاجرہ کی یاد ہے. کبھی صفا کی وادی پر، کبھی مروہ کی وادی پر. وہ کیوں دوڑ رہی تھی؟ کیوں؟ پانی کی حاجت تھی، ان کے شہزادے کو پانی پلانا تھا، پانی نہیں مل رہا تھا. کبھی ادھر دوڑ رہی تھی، کبھی ادھر دوڑ رہی تھی، چکر کاٹ رہی تھی، دوڑ رہی تھی. لیکن آج تو پانی بھی ہے، سب کچھ ہے. سب کچھ ملنے کے بعد بھی وہاں صفا اور مروہ کی وادی میں چکر کیوں کاٹ رہے، دوڑ کیوں رہے؟ اس لیے رب نے کہا کہ میرے بندو، جب تم میری بارگاہ میں آؤ اور اپنے میرے مقدس گھر میں آؤ تو میں تیری عبادت کو اس وقت ہی قبول کروں گا جب میری محبوب بندی صفا اور مروہ کی وادی میں چکر کاٹی ہے. تمہیں بھی کاٹنا پڑے گا، تمہیں بھی دوڑ لگانی پڑے گی جب تمہاری عبادتیں مقبول ہوں گی. تو یادوں کو مٹانے، رب تعالیٰ یادوں کو مٹاتا نہیں بلکہ ان یادوں کو تازہ کر دیتا ہے. غار ثور میں جانا ہے، زیارت کرنی ہے، چونکہ میرے آقا علیہ السلام کی قیام گاہ ہے، وہاں پر آپ آرام فرمائیں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمراہ تھے، آپ کے ساتھ میں تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق اپنے امامہ اتارتے ہیں، اتار کے زمین پر بچھاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس جگہ پر تشریف فرما ہو جائیں، آپ اس پر آرام فرمائیں، آپ بیٹھ جائیں. حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق نے جو چادر اور جو امامہ شریف اتار کے بٹھایا ہے حضور کو، اس جگہ پر بیٹھ گئے. اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام میں غار کے اندر جا رہا ہوں، وہاں دیکھتا ہوں کوئی گندگی تو نہیں ہے، کہیں کوئی اذیت دینے والے جانور تو نہیں ہے. اور علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمت و رضوان بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق غار کے اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ 70 غار کے اندر 70 سوراخ ہے، سوراخ بنا ہوا ہے غار کے اندر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جا کر اس کو صاف کرتے ہیں، صاف کرنے کے بعد اپنے امامہ اتارتے ہیں، امامہ نکالتے ہیں، کپڑے نکالتے ہیں، چادر نکالتے ہیں، ہر چادر کو پھاڑ پھاڑ کر غار کے سوراخ میں ڈال رہے ہیں، بند کر رہے ہیں سوراخوں کو. سارے سوراخ بند کر دیے لیکن ایک سوراخ کھلا ہی رہ گیا. سارے سوراخ بند ہو گئے، سب بند کر دیے، ایک سوراخ رہ گیا. اب کپڑے بھی نہیں، کچھ بند کرنے کے لیے سامان بھی نہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کو کہتے یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لائے. حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور آنے کے بعد حضور علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق مجھے آرام کرنا ہے، مجھے آرام کرنا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے، آرام کرنا ہے. حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق جو سوراخ غار کے اندر تھا اس میں اپنے پیر کو لگا کے رکھا ہوا ہے، اپنے پیر لگا کے رکھے ہیں. لیکن ایک سانپ ہے، ایک اژدہا ہے، وہ اژدہا حضرت ابو بکر صدیق کے پیر میں آ کر اپنا سر ملنا شروع کر دیتا ہے، اپنے سر کو ملتا ہے. اس سانپ کا کہنے کا کیا مطلب تھا؟ کیوں ایسا کر رہا تھا؟ سانپ حضرت ابو بکر صدیق کو اذیت نہیں پہنچانا چاہتا تھا، لیکن اپنے سر کو وہاں حضرت ابو بکر صدیق کے پیر پر کیوں مل رہا تھا، رگڑ کیوں رہا تھا؟ تو علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمت و رضوان بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، اپنی امتیوں کو سمجھا رہے تھے، تقریر کر رہے تھے کہ ایک نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے. ایک نبی ایسے پیدا ہوں گے جو آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، آخری نبی ہوں گے. اگر
کوئی ان کو دیکھ لے گا حالت ایمان میں اور ایمان پر موت ہو جائے، ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے اور ایمان پر ہی وہ مر جائے تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ تو سارے لوگوں نے سنا، لیکن جب سب لوگ وہاں سے چلے گئے تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ اژدہا آیا، وہ سانپ آیا، آ کر کہنے لگا حضور وہ کب آئیں گے، مدت کیا ہے، کتنے دن کے بعد تشریف لا رہے ہیں وہ نبی آخر الزمان جو آئیں گے وہ کب آئیں گے، آخر ان کا پتہ بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا غالباً 600 سال کے بعد وہ نبی آئیں گے، 600 سال کے بعد وہ نبی آئیں گے۔ کہا کہ پھر وہ کہاں جائیں گے، مجھے ٹھکانہ بتا دو، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں اس نبی آخر الزماں کو، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی زیارت کرنا چاہتا ہوں، پتہ بتا دیں۔ تو کہنے لگے کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے طرف جائیں گے اور 3 دن 3 رات غار ثور میں قیام کریں گے، اگر تم دیکھنے کی تمنا رکھتے ہو تو غار ثور میں چلے جاؤ، مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے گی، مصطفیٰ کو تم دیکھ لو گے، تک لو گے۔ وہ کہنے لگے، وہ سانپ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں اس کے انتظار میں، ان کی آمد کے انتظار میں نکل پڑتا ہوں۔ وہ سانپ، وہ اژدہا، وہ وہاں سے نکل کر غار ثور میں پہنچا اور غار ثور میں وہ 600 سال تک انتظار کرتا رہا کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہوگا، وہ آئیں گے اور 70 سوراخ، علامہ فخر الدین کہتے ہیں 70 سوراخ غار کے اندر بنا دیے کہ اگر کوئی سوراخ بند بھی کر دیا جائے یا بند بھی ہو جائے تو کسی سوراخ کے ذریعے سے میں مصطفیٰ کو دیکھ لوں گا، مصطفیٰ کو تک لوں گا۔ لیکن جب غار ثور میں پہنچے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے سوراخ تو کپڑے سے بند کر دیے، کوئی بھی سوراخ نہیں رہا۔ وہ سانپ اپنے سر کو رگڑنا چاہا، رگڑا، حضرت ابوبکر صدیق کے پیر اقدس میں رگڑا کہ ابوبکر پیر ہٹا دے، میں بھی حضور کو ایک بار دیکھ لوں، میں بھی حضور کو ایک بار تک لوں، میں بھی دیکھنے کا متمنی ہوں، مجھے بھی دکھا دے رخ انور کو۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کہتے نہیں، مجھے ہی دیکھنا ہے، مجھے ہی تکنا ہے، مجھے ہی دیکھتے رہنا ہے۔ تم کیوں دیکھو گے، یہ شرف تو مجھے ملا ہے، یہ مقام تو مجھے ملا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت ابوبکر صدیق کی ران پر مصطفیٰ اپنا سر اقدس رکھ کر سو رہے ہوں گے اور ابوبکر کس نظر سے مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے، کس انداز سے مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے اور کیسے دیکھ رہے ہوں گے، کتنی محبت سے دیکھ رہے ہوں گے۔ لیکن جب پیر نہیں ہٹایا، اژدہا نے سر رگڑنے کے بعد بھی ابوبکر نے پیر نہیں ہٹایا تو اژدہا نے سوچا ابوبکر کے جسم پر میں اذیت دوں گا۔ 19 مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کے پیر پر وہ اژدہا، وہ سانپ ڈنک مارتا ہے تاکہ اذیت پہنچے گی، تکلیف ہوگی، ابوبکر پیر ہٹا لے گا، مصطفیٰ کو میں بھی دیکھ لوں گا، میں بھی زیارت کر لوں گا۔ لیکن ابوبکر صدیق نے اپنے پیر کو جھپی سے نہیں دیا اور ہلایا بھی نہیں۔ لیکن جب سانپ کسی انسان کو کاٹ لیتا ہے تو اس کے زہر کہاں اثر کرتا ہے، معدے میں، ان کے دل میں، جگر کو اور کڈنی وغیرہ میں اس کا اثر رہتا ہے۔ تو انسان کا جب زہر انسان کے جسم میں، سانپ کا زہر جب پھیل جاتا ہے تو ناک اور منہ کے ذریعے سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، زہر پھیل چکا اور آپ کا چہرہ بالکل زرد پڑ گیا، لیکن رو نہیں رہے تھے، رو نہیں رہے تھے، آنسو نہیں نکال رہے تھے کہ تکلیف ہے، رو رہے ہیں، نہیں، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے دیکھ کر آنسو کے قطرات ٹپکے ہیں اور مصطفیٰ کے چہرے پر وہ آنسو کے قطرے ٹپک کے آئے ہیں۔ مصطفیٰ علیہ السلام آنکھیں کھولتے ہیں، ارشاد فرماتے ابوبکر کیا بات ہے،
کیوں، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ ایک چوٹی اگر ہم کو کاٹ لے تو اتنی واویلا مچائیں گے، اتنا شور کریں گے، پتہ ہی نہیں لگتا، ہلا گلا شروع ہو جائے گا اور سارے لوگوں کی توجہ اس جانب ہو جائے گی۔ اگر پوچھا جائے گا کہ بھائی ہوا کیا، تو ڈائریکٹلی کوئی مفتی صاحب ہو، عالم صاحب ہو، پیر صاحب ہو، کوئی صاحب ہو، کیا بولیں گے؟ مجھے چوٹی نے کاٹ لیا ہے، چوٹی نے کاٹ لیا۔ تکلیف ہوگی تو تکلیف کا ذکر ہوگا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق پر قربان جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق سے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی، رو کے آنکھوں سے آنسو کیوں گرا ہے، کیا تکلیف ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے یا رسول اللہ علیہ السلام، میرا دل بھی آپ پر قربان، میری جانیں بھی قربان، اور یہی تک بس نہیں، میرے ماں باپ کی جانیں بھی آپ کے نالین پاک پر قربان۔ مجھے لگتا ہے کہ کسی زہریلا سانپ نے میرے جسم کو اذیت پہنچایا ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ باہر نکالو، پیر کو باہر نکالا گیا۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن کو، لعاب دہن سمجھتے ہیں؟ بولو نا، لعاب دہن سمجھتے نا؟ کس کو کہتے ہیں لعاب دہن؟ تھوک کو، تھوک مبارک کو۔ لعاب دہن نے، حضور علیہ السلام نے لعاب دہن نکالا اور نکال کر کے جس جگہ اژدہان سانپ نے ڈنک مارا تھا لعاب دہن لگا دی گئی، لعاب دہن لگنا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں ایسی ٹھنڈک آئی، دل قرار ہو گیا، بیماری بھی گئی، زہر بھی گیا، ٹھنڈک پہنچی، ایسا ٹھنڈک آیا، اللہ اکبر۔ قربان جاؤ حضرت ابوبکر صدیق پر، کتنی محبت حضور سے ہے۔